پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام اور اسی طرح فعل کی اقسام. جی افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے اسم کی کتنی اقسام ہیں حروف کی تعداد کے اعتبار سے؟ جی اسم کی حروف کی تعداد کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی. اور ان کی آگے فردہ 2 قسمیں ہیں، ایک مجرد اور ایک مزید فی. جیسے کہ ثلاثی میں ہے اسم میں زمان اور اس کا مزید فی میں ہے زمان، اس میں الف جو ہے وہ اضافی ہے. اس طرح جو رباعی ہے اس میں جعفر اور اس کا جو مزید فی ہے اس میں قندیل، اس میں یا جو ہے وہ اضافی ہے. اور خماسی میں سفرجل تھا اور اس میں مزید فی میں اس کے تھا ازرافوتن. اور اسی طرح حروف کے اعتبار سے فعل کی 2 اقسام ہیں، ایک ثلاثی اور ایک رباعی. ان کی آگے فردہ 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مزید فی اور رباعی مزید فی. ثلاثی مزید فی میں ہے ثلاثی مجرد میں ہے ناصرہ، اور اس کا جو ہے وہ یعنی کہ مزید فی میں آئے گا ناصرن، نہیں ناصرن نہیں اخراجن وغیرہ. اور رباعی مجرد میں ہے، رباعی مجرد میں تھا باثرن دہرجن، اور اس کی مزید فی میں آئے گا دہرجہ. ٹھیک ہے، باثرہ دہرجہ. اور اس کی مزید فی میں آئے گا تدہرجن، تدہرجو، تدہرج. جی چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. جی آگے سمیرہ خالد صاحبہ آپ بتائیے. السلام علیکم استاد محترم. جی وعلیکم السلام. جی سر، اسم کی جو حروف کے تعداد سے ٹوٹل 6 قسمیں بنتی ہیں. مین جو ہیں وہ 3 ہیں، پھر اس کی آگے سب کی 2 سب کیٹیگریز ہیں، ثلاثی، رباعی اور خماسی. اور ثلاثی مجرد جو ہے اس میں اگر حرف 3 جو ہوں گے وہ اصلی ہوتے ہیں اور کوئی بھی زائد نہیں ہوتا، جیسے زمانن. اور مزید فی کے اندر 3 اصلی ہوتے ہیں اور ساتھ میں اضافی بھی ہوتا ہے، جیسے زمانن، اس میں الف اضافی ہے. اور رباعی مجرد میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں اور کوئی بھی زائد نہیں ہوتا، جیسے جعفرن نام ہے اور درہم جو ہے وہ چاندی کا سکہ ہے. اور رباعی مزید فی کے اندر جو ہے وہ 4 تو اصلی ہوتے ہیں اور ساتھ میں زائد بھی ہوتے ہیں، جیسے کندیلن، اور کندیلن میں یا زائدہ ہے. اور خماسی مجرد جو ہیں وہ 5 حروف اصلی ہوتے ہیں اور اس میں کوئی زائد نہیں ہوتا، جیسے سفرجلن. اور خماسی مزید فی جو ہے اس میں 5 اصلی ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ زائد بھی ہوتا ہے، جیسے ادرفوتن، سفید رنگ کا جو کپڑا ہے. اور تعداد کے لیے، اور یہ ٹوٹل اس طرح سے 6 ہو گئی تو ان کو 6 اقسام کہتے ہیں. اور تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی بھی 2 قسمیں ہیں اور مزید آگے 2 ہیں، ٹوٹل 4 ہو جاتی ہیں، ثلاثی، رباعی. اور اس میں خماسی نہیں ہوتا. ثلاثی میں ثلاثی مجرد اور مزید فی ہوتا ہے، اور مجرد میں 3 جو ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، جیسے داخلہ، دارابا. اور مزید فی کے اندر 3 اصلی کے ساتھ کچھ زائد بھی ہوتا ہے، جیسے اخراجن میں الف زائد آ جاتا ہے، اکرامہ میں الف زائد آ جاتا ہے، حمزہ جو ہے. اور رباعی مجرد کے اندر 4 حروف تو اصلی ہوتے ہیں اور زائد کوئی بھی نہیں ہوتا، جیسے باثرہ ہے. اور مزید فی جو ہے رباعی، اس کے اندر 4 اصلی کے ساتھ ساتھ کوئی زائد بھی ہوتا ہے، جیسے تدہرجہ، اس میں تا جو ہے وہ زائدہ ہے. چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی حماد رفیع صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حروف کے تعداد کے لحاظ سے اسم کی 6 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی. ثلاثی مجرد میں 3 حروف اصلی ہوتے ہیں اور ثلاثی مجرد مزید فی میں 3 حروف اصلی کے ساتھ کوئی ایک یا ایک سے زائد حروف اضافی بھی آ رہے ہوتے ہیں، جیسے ثلاثی مجرد کا زمانہ اور مزید فی میں زمان، یا ضربہ اور مزید فی کے اندر ضارب. اسی طریقے سے رباعی مجرد میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں اور رباعی مزید میں 4 حروف اصلی ہوں گے اور کوئی ایک یا ایک سے زائد حروف اس میں اضافی آ رہا ہوتا ہے. جیسے رباعی مجرد کے لیے جعفرن
ایک نام ہے، اور رباعی مزید فی کے اندر قندیل جو ہے وہ ایک چراغ کو کہتے ہیں، اس میں یا زائد ہے۔ اسی طریقے سے خماسی مجرد اور خماسی مزید فی ہے۔ خماسی مجرد کے اندر 5 حروف جو ہے اس کے اپنے اصلی مادے کے ہوتے ہیں، اور خماسی مزید فی میں 5 حروف مادے کے ساتھ علاوہ اس کے ساتھ وہ زائد حروف بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ فعل کے لحاظ سے اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی رباعی مجرد۔ پھر ثلاثی مجرد اور ثلاثی مجرد کی 2 اقسام ہیں، ثلاثی مزید مجرد اور مزید فی۔ جیسے ضربہ، یضرب، اور مزید فی کے لیے اضراب۔ ایسے ہی رباعی کے لیے رباعی کے اندر 4 حروف، فعل کے 4 حروف جو ہے وہ مادے کے ہوتے ہیں، اور رباعی مزید کے اندر جو ہے اس کا ایک یا ایک سے زائد حروف اضافی آ رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ، علامہ یعلم، یہ مزید فی ہے۔ یہ مزید فی ہے جی سر۔ اور رباعی مجرد کی مثال شاہد، تدحرجہ۔ تدحرج، جی سر۔ چلیں جی، ماشاءاللہ آج ہم انشاءاللہ قواعد النحو کا جو ہے وہ لیسن پڑھیں گے۔ قواعد الصرف کا ہم نے صرف سنا ہی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے ہفتے میں تو ہم قواعد الصرف ہی پڑھتے رہے، لیکن اس سے پچھلے ہفتے میں ہم نے مبتدا، خبر اور حروف مشبہ بالفعل پڑھا تھے۔ تو مبتدا اور خبر یہ دونوں جو ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی مرفوعات میں سے ایک مرفوع جو ہے وہ مبتدا ہے اور دوسرا مرفوع جو ہے وہ خبر ہے۔ تو دراصل ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں۔ مرفوعات ٹوٹل کتنے ہیں؟ 8۔ اس میں سے ایک فاعل ہے، ایک نائب فاعل ہے جن کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر اسی طرح ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے حروف مشبہ بالفعل آ جاتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور جو مبتدا ہوتا ہے وہ ان حروف کا اسم بن جاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ ان حروف کی خبر بن جاتی ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوتی ہے وہ دراصل مرفوعات میں سے ہے، یعنی حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ مرفوعات میں سے ہے۔ تو مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے، خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اور جب حروف مشبہ بالفعل ان پر آ جائیں تو پھر خبر جو ہے ان کی یا حروف مشبہ بالفعل کی وہ مرفوع ہوگی۔ آگے ہم نے حروف مشبہ بالفعل کی پھر مثالیں پڑھی تھیں، ان میں سے ہر حرف کی الگ الگ مثال جو ہے وہ موجود تھی۔ سب سے پہلی مثال تو یہ ہے کہ انا جو ہے، ان اللہ لطیف خبیر، ان اللہ لطیف خبیر۔ تو انا نے یہاں پر اپنے اسم یعنی اللہ اس کو نصب دیا ہے، اور لطیف خبیر یہ دونوں ہی اس کی خبریں ہیں، تو دونوں کو اس نے رفع دیا ہے، تو وہ مرفوع بن گیا۔ اس کے بعد آگے انا کی مثال تھی، علمت ان الطالب مجتہد، میں نے جانا کہ طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے۔ تو الطالبہ جو ہے وہ انا کا اسم ہے، اور مجتہد جو ہے وہ انا کی خبر ہے۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل میں سے تیسرا حرف تھا کأن، گویا کے معنی میں آتا ہے، تو کأن المعلم ابن، گویا کہ استاد جو ہے وہ باپ ہے۔ تو المعلمہ جو ہے یہ منصوب ہے،
کا انا کی وجہ سے، اور ابن یہ اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہے۔ پھر اسی طرح ایک لفظ ہے لیتا، تو لیتا جو ہے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور یہ بھی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لیتا، لیت القمر طالع، کاش کے چاند طلوع ہو جائے، یا پھر اس کی دوسری مثال ہے لیت الشباب عائد، کاش کے جوانی لوٹ آئے۔ اس طرح ہے لکنہ، تو لکنہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ بھی اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دے گا، جیسے المدیر غائب، مدیر غائب ہے، لیکن النائب حاضر، لیکن جو نائب مدیر ہے وہ حاضر ہے، تو النائبہ جو ہے یہ لکنہ کا اسم ہے، اور حاضر جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اس طرح لعل الحر قلیل، امید ہے کہ گرمی کم ہوگی۔ اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ انا اور انا میں فرق کیا ہے۔ انا اور انا جو ہیں ان کا معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن انا جو ہے وہ آغاز کلام میں آتا ہے، آغاز کلام میں ہو تو ہمیشہ انا پڑھتے ہیں، جیسے ان طالب مجتہد، بے شک طالب علم جو ہے وہ محنتی ہے، اور درمیانے کلام میں آئے تو عموماً انا پڑھتے ہیں، جیسے بالغنی ان سعیدا حاضر، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ سعید حاضر ہے۔ تو یہ ہم سارا پڑھ چکے تھے، لیکن ہم نے ابھی تک مشقیں جو ہیں وہ حل نہیں کی تھیں، اس لیے میں نے ایک دفعہ تھوڑا سا ریوائز کر دیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ سوالات جو ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہے مبتدا و خبر کی تعریف کریں، ما مثال بیان کریں، یعنی مبتدا اور خبر کی تعریف کرنی ہے اور پھر ان کی مثال بھی بیان کرنی ہے۔ تو مبتدا کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس سے مراد وہ اسم مرفوع ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جو شروع کلام میں آ جائے، ابتدائے کلام میں آ جائے، اور مسند الیہ ہو۔ اور خبر وہ اسم مرفوع ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جائے، یہ اسم مسند ہوتا ہے، یعنی خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے، اور مبتدا جو ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال الطالب مجتہد یا زید قائم، زید کھڑا ہے، طالب علم محنتی ہے، یا اسی طرح عمر تاجر، عمر جو ہے وہ تاجر ہے، یا بقر جالس، بقر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، یا آپ کسی کا بھی نام لے کر کہہ سکتے ہیں کہ طلحۃ نائم، طلحہ جو ہے وہ سویا ہوا ہے۔ تو مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوں گے۔ اس کے بعد آگے دوسرا سوال ہے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہیں وہ 6 ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، یہ 6 ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ تو ان کی مثالیں ہم نے ابھی اوپر یہ ساری پڑھ دی ہیں، انا کی بھی پڑھ دی ہے، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل، آپ نے ساری کی ساری مثالیں ابھی اوپر ہم پڑھی ہیں۔ اس کے بعد ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ سے خالی جگہ پر کریں۔ یعنی بریکٹوں کے اندر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی مناسب لفظ جو ہے وہ خالی جگہ پہ آپ نے لگانا ہے۔ مثلا پہلا سوال ہے جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو اور لفظی عامل سے خالی ہو اسے ڈیش کہتے ہیں۔ آگے بریکٹ میں 2 الفاظ دیے ہوئے ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو جو اسم مرفوع ہو، مسند الیہ ہو اور لفظی عامل سے خالی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ شریک ہوں، افشین صاحب آپ بتائیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں۔
اس کو مبتدا کہتے ہیں. جی آگے دوسرا جو ہے مبتدا خالی جگہ عامل سے خالی ہوتا ہے. تو اب اس میں ایک ہے لفظی عامل اور ایک ہے معنوی عامل. جی سمیرہ خالد صاحب آپ بتائیں کون سے عامل سے خالی ہوتا ہے؟ لفظی عامل سے ہاں خالی لفظی ہوتا ہے، عامل نہیں شروع ہوتا. میں ہی آ جاتا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی حماد رفیع صاحب حروف مشبہ بالفعل اسم کو نصب اور خبر کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ رفع دیتے ہیں، رفع دیتے ہیں. مرفوع کر دیتے ہیں. جیسے ان اللہ لطیف، ہم نے ابھی پیچھے حروف مشبہ بالفعل کی مثالیں پڑھی ہیں تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی دیے گئے الفاظ میں سے مناسب مبتدا کا انتخاب کر کے خالی جگہ میں درج کریں اور جملہ مکمل کریں. یعنی یہاں پر انہوں نے 4 الفاظ بطور مبتدا کے دیے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی خبریں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا ہے کہ آپ ان مبتدا کے الفاظ کو خبروں کے ساتھ ملائیں. الدار کا معنی ہے گھر، الماء کا معنی ہے پانی، الکتاب کتاب، الشارع سڑک. تو میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں، بعد میں پھر آپ ان کی ایڈجسٹ کرتے جائیے گا. واسعۃن کھلی ہے، مزدحم بھرا ہوا ہے، نافع مفید ہے، بارد ٹھنڈا ہے. تو جی اب اس میں سے آمنہ محمد آپ بتائیں الدارو جو ہے یہ کس کے ساتھ جو ہے ایڈجسٹ ہوگا بطور مبتدا کے؟ الواسیتن، ہاں واسعۃن. واسیتن کے. ہاں لیکن یہ واسعۃن تو مؤنث ہے نا، تو الدارو مذکر ہے. جی تو یہ اگر دارو یہاں آتا تو پھر یہ واسعن ہونا چاہیے تھا، الدارو واسعن. تو اس کا مطلب مزدحمن کے. ہاں جی مزدحمن. ہاں الدارو مزدحم، ٹھیک ہے. گھر جو ہے وہ رش سے بھرا ہوا ہے، الدارو مزدحم. جی اس کے بعد آگے حماد رفیع صاحب آپ بتائیں الماء پانی، یہ کس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگا؟ الماء باردن، ہاں پانی ٹھنڈا الماء ہے. باردن پانی ٹھنڈا ہے، الماء باردن پانی ٹھنڈا ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. آگے ہے الکتاب. ہاں جی ہمنا نافع. ٹھیک ہے. الکتاب نافع، کتاب جو ہے وہ بہت نفع بخش ہے. چلیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ہے الشارع. الشارع جی یہ نعمان خالد صاحب آپ بتائیں. سر الشارع واسعۃ. واسعۃ. تو الشارع جو ہے یہ عربی اہل عرب کے ہاں مؤنث استعمال ہوتا ہے لفظ، تو اس لیے اس کی جو خبر آئی ہے وہ بھی واسعۃ مؤنث آئی ہے. تو الشارع واسعۃ، سڑک جو ہے وہ بہت وسیع ہے. اس کے بعد پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں سے ملون کلمات، ملون یعنی کلر والے رنگ دار جو کلمات ہیں رنگین، کے اعراب کی وجہ بتائیں. اب یہ چونکہ انہوں نے سارے حروف مشبہ بالفعل ہی بیان کرنے ہیں تو ایک ہی اعراب ہوگا، بس تھوڑا سا دیکھ کر آپ نے بتاتے جانا ہے. جی سحر فیض، سحر فیض آپ بتائیے لیت الندم نافع. لیتا سر لیتا جو ہے نا، لیتا کی وجہ سے اس کے اعراب جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. ہاں لیتا، ہاں کاش کے ندامت جو ہے وہ نفع بخش ہو. ترجمہ اس کا ہے کاش کے ندامت جو ہے وہ نفع بخش ہو. تو لیتا کیا چیز ہے؟ سر حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. ہاں اور اس نے کیا کیا ہے؟ الندامہ کیا تھا؟ سر یہ اس میم کے اوپر پیش تھا نا، تو اس کو جو ہے وہ زبر دے دیا ہے. ہاں یہ جملہ تھا الندم نافع، یعنی مبتدا خبر تھا. تو لیتا جب مبتدا خبر پہ آیا تو مبتدا جو ہے وہ لیتا کا اسم بن گیا، تو اس نے اپنے اسم کو نصب دی اور نافع خبر کو رفع دیا. تو مرفوعات میں سے کون سی چیز ہوگی پھر؟ سر نافع. ہاں خبر، آپ کہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے افشین صاحب آپ دیکھیے لعل الموسم جید، امید ہے کہ موسم اچھا ہوگا.
ہاں جی، اس میں موسم جو ہے، موسم جو ہے وہ نصب دیا ہے اس نے، حروف مشبہ بالفعل نے آگے اس کو نصب دیا ہے، اور جید جو ہے یہ خبر ہے اور مرفوع ہے. ہاں، تو اگر یہ لعلہ کو ہٹا دیں تو یہ کیسے بن جائے گا؟ یہ ہوگا الموسم جید. ہاں، الموسم جید. تو یہ لعلہ کے آنے سے پہلے مبتدا خبر تھے. ٹھیک ہے جی. جی، اس کے بعد آگے آپ بتائیں جی سمیرہ خالد صاحبہ. جی سر. کأن صفیر البلبل لحن عذب. اب سر اس کا اس میں جو ترجمہ ہے کہ صفیرہ ہے گویا نا، کہ بلبل کی سیٹی یا آواز جو ہے وہ خوبصورت آواز ہے. جی جی سر، اس میں سفیرہ جو ہے وہ کأنہ کا اسم ہو گیا، تو اس نے اس کو نصب دے دیا، وہ دے دیا، زبر دے دیا ہے. اور آگے بلبلی لحن و عذب، جو یہ دو ورڈ آگے والے آ رہے ہیں ان کو مرفوع کر دیا ہے، یہ خبر ہے اس کی. اچھا، اور تو یہ بلبلی صفیرہ بلبلی کے نیچے زیر کیوں آ گئی ہے؟ سر یہ وہ مضاف الیہ والا ہے اس وجہ ہاں سے ٹھیک ہے، کہ تو صفیر مضاف اس ہے، کی البلبلی مضاف الیہ ہے. یہ مضاف مضاف الیہ مل الیہ. کر کأنہ کا اسم بنے گا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک اور ہے. جی لحن سر. عزم، یہ لحن جو ہے یہ موصوف ہے اور عزم اس کی صفت ہے. لحن صفت ہے. کہتے ہیں آواز کو، اور عزم کہتے ہیں میٹھی کو، یعنی میٹھی آواز. تو یہ موصوف صفت ہیں. جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے. صفت تو کا. کأنہ کا اسم گویا کہ موصوف صفت مل کر پھر یہ کأنہ کی خبر بن جائے گی. جی چلیں سر. جی ماشاءاللہ. جی آگے ہیں آمنہ محمد، آپ بتائیں. وجدت ان الصدق منجأۃ. جی، انا کی وجہ سے الصدقہ یہ نصب میں آیا ہے، جو اس کا اسم ہے حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے، اور مناجاتن یہ اس کی خبر ہے، یہ مرفوع آئی ہے. مرفوع آئی ہے. چلیں ماشاءاللہ. جی آگے نعمان خالد صاحب. ان طالب المہذب محترم. مہذب طالب علم جو ہے وہ قابل احترام ہے. اس میں سر انا کی وجہ سے طالبہ جو ہے وہ اس پر زبر آئی ہے، اگر اس کو ہٹا دیں تو اب طالب. ہاں، الطالب المہذب جو ہے انا کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آئی ہے، اور محترم ان پہ انا کی وجہ سے ہی پیش آئی ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. آگے ہیں ابواب العلم مفتوحۃ. علم کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن الدعم قلیل، لیکن امداد جو ہے، تعاون جو ہے وہ تھوڑا ہے. تو یہاں پر جی سحر فیض آپ بتائیے. لیکنہ نے یہاں پر کیا عمل کیا ہے؟ جی سر، داما جو ہے نا اس کو زبر دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اور قلیل ان کو دونوں قلیلن پہ کو جو ہے وہ عمل کیا ہے. اچھا جی سر، وہ قلیلن جو ہے نا وہ اس کو مرفوع کیا ہے. ہاں چلے ماشاءاللہ. جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں حروف مشبہ بالفعل کے اسم و خبر کو پہچانے اور ان کا اعراب بتائے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پہلا ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. اور جو اسم کا اعراب ہے وہ نصب ہوتا ہے، اور جو خبر ہے اس کا اعراب رفع ہوتا ہے. تو یہاں آپ نے صرف یہی بتانا ہے کہ ان میں سے حروف مشبہ بالفعل کا اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے. جی ترتیب وائز میں پھر سے پوچھتا ہوں. جی افشین صاحبہ آپ پہلا جملہ ہی بتائیں. ان الصدق منجأۃ، کہ بے شک سچ جو ہے وہ نجات دینے والا ہے. جی جس صدقہ اسم ہے، اور منجاتن جو ہے وہ اس کی خبر ہے. خبر ہے. ٹھیک ہے. آگے دوسرا جملہ ہے ثبت ان الوقت ثمین. یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے. آمنہ محمد آپ بتائیں اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ الوقت یہ اسم ہے، ثمینون ہے اس کی خبر ہے. چلے ماشاءاللہ. جی آگے سمیرہ خالد صاحبہ. کأن العلم مرآۃ. گویا کہ علم جو ہے وہ شیشہ ہے، آئینہ ہے. سر علما جو ہے وہ کانہ کا اسم ہے، اور مرآتن اس کی خبر ہے. چلے ماشاءاللہ. جی حماد رفیع صاحب. نرید السلام لیکن العدو عنید. ہم تو امن چاہتے ہیں لیکن دشمن جو ہے وہ بہت اناد والا ہے. تو اس میں اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ العدو اسم ہے، اس لیے وہ حالت نصب میں. ٹھیک ہے. دون جو ہے اس کی خبر ہے، اس لیے وہ حالت رفع ہے.
چلے ماشاءاللہ جی. اس کے بعد حمنا شہزادی آپ بتائیں. لعل المطر شدید، امید ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوگی. اس میں اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ اسم المطر ہے اور شدید اس کی خبر ہے. وہ المطرہ کیا ہے؟ اسم ہے سر، ہاں منصوب ہے تو اس لیے اسم ہے، اور شدید جو ہے وہ خبر ہے اور اس لیے مرفوع ہے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے نعمان خالد جی آپ بتائیں. لیت الطفولۃ عائدۃ، کاش کے بچپن جو ہے وہ لوٹ آئے. طفولہ کا اسم ہے اور عائدہ اس کی یہ اس کی خبر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ ہم پیچھے سے کوئی ایک دو لفظ پوچھ لیتے ہیں کیونکہ ایک دو لوگ باقی ہیں. سحر فیض آپ بتائیے. لیت القمر طالع، اس میں سے جی اسم سر. کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ سر القمر جو ہے وہ لیتا کی اسم ہے، طالع جو ہے وہ خبر ہے. ٹھیک ہے جی. آگے سباحت رفیق صاحبہ آپ بتائیے. لیت الشباب عائد، اس میں سے اسم کون سا ہے اور خبر کون سی ہے؟ الشباب جو ہے وہ اس میں سے اسم ہے اور عائد جو ہے وہ خبر ہے. چلیں جی ماشاءاللہ یعنی آج کاش ہم کے نے زمانے لوٹ آئے. جی آج ہم نے الحمدللہ یہ ساری مشق حل کر لی ہے. اس کو آپ نے ایک دفعہ مزید بھی دیکھ کے آنا ہے. ابھی آپ میں سے کس نے اپنی پریزنٹیشن پیش کرنی ہے یا اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے؟ تجوید کی مکمل کر لی ہو یا گرامر کی کسی کی بھی مکمل کر لی ہو تو بتائیں. السلام علیکم سر، میں نے تجوید کی کر کے بھیج دی تھی. جی آسیہ جاوید بات کر رہی ہوں تجوید کی. ہاں مجھے بھیج دی تھی آپ نے. ہاں جی، وہ اس پہ تو LMS پہ تو بھیج دی تھی، آپ کے پرسنل نمبر پہ بھی بھیجنی ہے. پرسنل میں بھیجنے پہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں ذرا فوری دیکھ لیتا ہوں، وہاں پہ جا کر پھر ٹائم لگ جاتا ہے. آپ اگر چلے مجھے آپ کا ابھی بھیج دیں تو آپ ابھی اپنی پریزنٹیشن پیش کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے آج کر دیں ٹھیک گے. ہے سر. آپ کا ہاں ابھی جی مجھے میں کر لوں گی. آپ کا واٹس ایپ نمبر؟ میرا نمبر 0346 یہ اس میں موجود ہے ہمارے گروپ کے اندر. 0346 4422 جی 005. ٹھیک ہے سر، میں ابھی اس پہ کرتی ہوں. جی ابھی بھیج دیں. تو ابھی میں اس طرح کرتا ہوں، یہ کلاس ہم کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ پیچھے نا 4 منٹ رہ گئے ہیں. میں دوبارہ لنک سینڈ کرتا ہوں پھر انشاءاللہ. یہ مس کال آپ نے دی ہے؟ ہاں جی سر. اچھا لیکن ابھی بھیجیں. ہاں بھیج دیں آپ. ابھی بھیج دیں. میں ابھی ختم کرنے لگا ہوں میٹنگ. دوبارہ میٹنگ جو ہے آپ کو ٹھیک لنک ہے. سینڈ کرتا ہوں. آپ تھینک یو تک سر. بھیج بھی دیں.